شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا سائیں۔ ان سب کو بتائیں ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ عالمگیر کی آنکھیں کھولتے ہی وہ نازک سی لڑکی جوش سے بولی۔ اس کے خاندان والے عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عالمگیر حیران سا ہو کر اس سے ہاتھ چھڑانے لگا۔ وہ جھجک کر بولی، شہری چوزے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو سب سے کہو میں تمہاری بیوی ہوں، ورنہ میرا ٹائیگر تمہیں کاٹ لے گا۔ عالمگیر آج تک لوگوں کو دھمکی دیتا آیا تھا، یہ پہلی لڑکی تھی جو اسے دھمکا رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میرا نکاح ہو گیا ہے، اب میں کیسے چودھری کے اوباش بیٹے سے شادی کر سکتی ہوں؟ عالمگیر سارا معاملہ سمجھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کر محبت سے بولا، کیوں میری بیوی کو پریشان کرتے ہو؟ میں تمہیں سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لوں گا۔ اس کی بات پر وہ گھبرا کے وہاں سے بھاگنے ہی والی تھی کہ عالمگیر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی اور آنکھوں میں شرارت بھر کر رابیل کی طرف دیکھنے لگا۔ رابیل دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے تو جان بوجھ کر چودھری کے بیٹے سے جان چھڑانے کے لیے اس اجنبی کو سب کے سامنے اپنا شوہر کہہ دیا تھا۔ کہیں وہ ایک مصیبت سے جان چھڑاتے چھڑاتے دوسری مصیبت میں تو پھنسنے والی نہیں تھی؟ اتنے میں رابیل کے بھائی بلند خان کی گرجدار آواز گونجی، شرم آنی چاہیے تمہیں رابیل، میرے سامنے ایک غیر مرد کا ہاتھ پکڑ کر یوں بے شرمی سے کھڑی ہو، اور کب کیا ہے تم نے اس سے نکاح؟ بتاؤ مجھے۔ چودھری اور اس کا اوباش لڑکا فراز حیرت سے منہ کھولے کبھی رابیل کو دیکھتے تو کبھی شہری چوزے کو۔ اس سے پہلے کہ رابیل کچھ بولتی، چودھری بول اٹھا، بس کرو بلند خان، تم نے ہماری جتنی عزت کرنی تھی کر لی، ہم جا رہے ہیں، سنبھال کر رکھو اپنی بہن کو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلا گیا اور بلند خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے اس امیر کبیر چودھری کو روکے۔ عالمگیر نے دھیرے سے رابیل کا ہاتھ چھوڑا۔ رابیل تنک کر بولی، اوئے مجنو کی اولاد، یہ کیا لوفرانہ پن تھا؟ میں نے تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ سب کے سامنے یہ بولو کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تم تو پٹری سے ہی اترنے لگے۔ عالمگیر کہکہا لگا کر ہنسا۔ بلند خان تیزی سے قریب آیا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو رابیل؟ تم نے جھوٹ کہا تھا ابھی؟ جی بھائی، میں نے جھوٹ ہی کہا تھا، صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں آپ کی مرضی سے اس چودھری کے اوباش لڑکے سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ مجھے فی الحال یہی مناسب لگا کہ اس مہمان خانے میں پڑے بے ہوش انسان کو اپنا شوہر کہہ دوں۔ میں تو ابھی اچانک یہاں سے گزر رہی تھی۔ رفیق ادھر آؤ۔ اتنا کہہ کر رابیل اونچا اونچا اپنے ملازم رفیق کو بلانے لگی۔ ادھر آؤ، بتاؤ یہ کون ہے اور ہمارے مہمان خانے میں آخر کیسے آ کر اپنی نیندیں پوری کر رہا تھا؟ بلند خان بھی سوالیہ نظروں سے رفیق کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ جی، یہ کل رات ہمیں باغ والی سائٹ پر بے ہوش پڑا ملا تھا، شاید ان صاحب پر کسی نے حملہ کیا تھا، اسی لیے میں ان کو مہمان خانے میں لے آیا کہ ان کی جان بچا سکوں۔ یہی سوچا تھا جب اسے ہوش آئے گا تو آپ کو اس کی خبر دوں گا اور آپ خود اس سے پوچھ لیں گے کہ یہ کون ہے۔ رفیق اتنا کہہ کر واپس چلا گیا، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی سوالیہ نظروں سے عالمگیر کی جانب دیکھنے لگے، جو کہ ایک اونچا لمبا خوبصورت نوجوان تھا۔ اپنے پہناوے سے وہ یقیناً شہر کا ہی لگ رہا تھا۔ بلند خان نے عالمگیر سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، تم کون ہو اور تم پہ کس نے حملہ کیا اور ہمارے گاؤں کس لیے آئے ہو؟ یکدم بلند خان نے عالمگیر پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ عالمگیر پرشوق نظروں سے رابیل کی جانب دیکھ کر بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا اور میرے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ میں تو اپنے بابا کی زمینوں پر آیا تھا جنہیں وہ کافی عرصے سے بھول بیٹھے تھے، اور یہی جو چودھری آپ کے سامنے کھڑا تھا، ان لوگوں نے ہی ہماری زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور پھر بھاگ گئے اور آپ کے بندے اٹھا کر مجھے یہاں لے آئے۔ میں شہوار خان کا بیٹا عالمگیر خان ہوں۔ عالمگیر کی پوری بات سن کر بلند خان ذرا سا چونک گیا۔ شہوار خان کے نام پر بلند خان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ تیزی سے عالمگیر کے پاس آیا، جسے دیکھ کے پہلی نظر میں ہی بلند خان کو اپنے بچھڑے ہوئے دوست کی جھلک نظر آئی تھی۔ بلند خان اٹک اٹک کر بولا، تم نے ابھی کیا نام لیا؟ شہوار خان، اکبر خان کا بیٹا۔ کیا تمہارے دادا کا نام اکبر خان ہے؟ عالمگیر نے حیرانی سے اس بات میں سر ہلایا تو بلند خان تیزی سے عالمگیر کے سینے سے لگ گیا۔ اچھا، تو تم میرے بچپن کے دوست شہوار کے بیٹے ہو۔ 20-25 سال پہلے شہوار خان باہر ملک چلا گیا تھا، اس کے بعد آج تک میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم بیٹھو، تم کھڑے کیوں ہو؟ پھر آواز دے کر ملازم کو بلانے لگے، رفیق، قاسم، جاؤ مہمان خانے کو کھول کر اچھی طرح سے صاف کرو اور حاکم سے بولو جلدی سے جلد مجھے پتہ کر کے بتائے کہ رات کو عالمگیر پر حملہ کس نے کیا تھا۔ وہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔
سب کے ذمے کام لگا کر بلند خان اپنی چھوٹی بہن رابیل کی طرف مڑے اور کہنے لگے، اچھا تو تم نے شادی سے بچنے کے لیے اسی انسان کو اپنا شوہر کہہ دیا تھا جو میرے بچپن کے دوست کا بیٹا ہے۔ یہ کہہ کر بلند خان زور سے ہنسنے لگا۔ رابیل تیکھی نظروں سے عالمگیر کی جانب دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی، لیکن جاتے جاتے ایک بات بولی، ابھی تم اپنی مہمانداری کروا لو، شام کو میں تمہارا تعارف اپنے ٹائیگر سے کرواؤں گی۔ یہ کہہ کر رابیل تیزی سے باہر چلی گئی۔ عالمگیر اس دلچسپ لڑکی کی اس بات پر دل ہی دل میں پھر سے ہنسا۔ آرام کرنے کے بعد عالمگیر جب شام کو حویلی سے باہر چہل قدمی کرنے کے لیے نکلا تو تھوڑی دور جا کر ہی اسے ایک نسوانی کہکہا سنائی دیا۔ جب عالمگیر حویلی سے نکل رہا تھا تب اسے رفیق نے اکیلے باہر جانے سے منع بھی کیا تھا کہ صاحب آپ ابھی یہاں نئے ہیں، اکیلے باہر مت جائیں، جنہوں نے کل آپ پر حملہ کیا تھا وہ آج بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن عالمگیر روبدار آواز میں بولا، تب میں انجان تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ شہر میں میرا اپنا بہت بڑا بزنس ہے اور اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ کسی کو یہاں سے اٹھا کر غائب بھی کروا سکتا ہوں اور یہاں پر خود آ کر اپنے باپ کی زمینیں قبضے سے بھی چھڑوا سکتا ہوں۔ رفیق خان عالمگیر کی روبدار آواز سن کر وہیں رک گیا۔ جی سائیں، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ عالمگیر کو باہر آتے ہی رابیل کی ہنسی کی آواز آئی تو وہ اسی سمت چلنے لگا۔ رابیل کے بارے میں سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ہی دیکھا تو رابیل اپنی 2 عدد سہیلیوں اور ایک خوفناک قسم کے کتے کے ساتھ آم کے پیڑ کے ساتھ کھڑی تھی۔ کتے نے جیسی اجنبی انسان کی بو محسوس کی تو وہ بے چین ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیسے ہی سامنے عالمگیر کو دیکھا تو کتے نے رابیل سے اپنا آپ چھڑوایا اور عالمگیر کی طرف دوڑا۔ عالمگیر کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے جلدی سے بلند خان کی دی ہوئی پسٹل نکالی۔ رابیل نے جب دیکھا کہ ان کے شہری مہمان نے اس کے کتے کو مارنے کے لیے پستول نکالی ہے تو تیزی سے بھاگتے ہوئے چیخی، ٹائیگر، ٹائیگر رک جاؤ، ٹائیگر۔ کتے نے جب رابیل کی آواز سنی تو اچانک رک گیا۔ رابیل نے جلدی سے پاس آ کر کتے کو قابو میں کیا اور غصے سے عالمگیر کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم میرے ٹائیگر کو میری ہی زمین پر کھڑے ہو کر کیسے پستول دکھا سکتے ہو؟ کیا مارنا چاہتے تھے اسے؟ عالمگیر گڑبڑا کر بولا، میں کیوں مارنا چاہوں گا اسے؟ یہ خود مجھ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا تھا تو ظاہر سی بات ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ اچھا تو اپنی جان بچانے کے لیے تم دوسروں کی جان لے لیتے ہو؟ رابیل غصے سے بولی۔ پیچھے سے رفیق بھاگتا ہوا آیا۔ رابیل بیٹا، ٹائیگر کو مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ رفیق کو ٹائیگر کی رسی پکڑا کر وہ پھر سے عالمگیر کے پاس آ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ عالمگیر گویا ہوا میں معذرت چاہتا ہوں۔ عالمگیر گویا ہوا میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں اپنے ٹائیگر کو بھی تو تم دیکھو نا، اگر وہ کسی کی طرف بھی ایسے آتا تو ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ ویسے پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو بھی اتنے خطرناک کتے پالنے کا شوق ہو سکتا ہے۔ عالمگیر رابیل کے جرمن شیفرڈ کے بارے میں کہنے لگا۔ رابیل تنک کر بولی، ہاں تو اس میں کیا برائی ہے؟ انسانوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں کتے، اسی لیے مجھے انسانوں سے زیادہ اپنے ٹائیگر سے پیار ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کتنا پیار کرتا ہے وہ مجھ سے کہ میرے نزدیک کسی بھی اجنبی انسان کو آتے دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑا۔ یہی وفاداری پسند ہے مجھے اس کی، اور آج کل کے انسانوں میں ایسی وفاداری کہاں، بلکہ بزدلی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ رابیل کے ذہن میں چودھری اور اس کا اوباش لڑکا ہی گھوم رہا تھا۔ ان کی بزدلی کی تو وہ خود کہیں بھی گواہی دے سکتی تھی۔ عالمگیر رابیل کی اس بات پر تھوڑا حیران بھی ہوا کہ یہی لڑکی جو آج صبح اتنی سیریس سچویشن میں بھی اتنی سیریس نہیں تھی جتنی کہ اب اسے لگ رہی تھی۔ اندر سے رابیل بھی ڈر گئی تھی کہ اگر اس کا ٹائیگر عالمگیر پر حملہ کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن جب سے عالمگیر نے سب کے سامنے رابیل کا ہاتھ تھام کر یہ کہا تھا کہ تمہیں میں اپنے دل میں چھپا کر رکھوں گا، تب سے وہ اندر سے تھوڑی سی شرمائی گھبرائی سی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مرد نے اس کا ہاتھ تھاما ہو اور اس سے کوئی ایسی بات کی ہو۔ اپنی زندگی کی 22 بہاریں وہ دیکھ چکی تھی اور ان 22 سالوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے کوئی پسند آیا ہو یا کسی لڑکے نے اس سے پسندیدگی کا اظہار کیا ہو۔ بلند خان کا یہاں خوف ہی اتنا تھا کہ کوئی بھی اس کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اب کچھ دنوں سے چودھری کا لوفر بیٹا گاؤں واپس آیا تھا تو چودھری کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے جگری دوست بلند خان کی بہن سے کریں۔ بلند خان کو بھی بظاہر اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دیکھنے میں فراز ٹھیک ٹھاک ہی لگتا تھا، لیکن رابیل کو اس کی سہیلیوں نے فراز کے بارے میں ساری انفارمیشن دے رکھی تھی کہ اس نے کیسے اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے چھپ کر نکاح کیا، کچھ مہینے اس کے ساتھ رہا، پھر اسے طلاق دے دی
और बहुत सी लड़कियों से ताल्लुकात भी रखे हुए थे। इसी वजह से चौधरी ने अपने बेटे को वापस गांव बुला लिया कि पढ़ाई तो तुमसे होनी नहीं है, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ बहुत ही खूबसूरत लड़की से। फराज शादी करने की नीयत से ही गांव दोबारा आ गया था। उसे मालूम था कि अगर उसने बाप की बात नहीं मानी तो उसकी सारी अय्याशी जो वो अपने बाप के पैसों से करता था वो नहीं रहेगी। इसीलिए मजबूरी में अपने बाप की बात मानकर यहाँ आ गया था। लेकिन वो राबेल को देखकर उसके हुस्न का तो वो दीवाना ही हो गया था। अब वो सच में चाहता था कि हर कीमत में राबेल उसकी हो जाए। लेकिन आज सुबह जो तमाशा लगा था और राबेल के घर जाकर जो उनकी बेइज्जती हुई थी, ये सब बातें चौधरी को भी और उसके बेटे फराज को भी गुस्सा दिला रही थी। चौधरी की यही आदत थी कि जब भी उसे लगता कि किसी बात में उसकी बेइज्जती हुई है तो वो अपने शैतानी जहन में बदला लेने के बारे में सोचने लगता। बदले की आग में इस कदर जलता कि तमाम हरबे आजमा कर अगले बंदे को नुकसान पहुंचा कर ही रहता है। और अब उसके निशाने पर आलमगीर और बुलंद खान था। बुलंद खान चौधरी का दोस्त था, लेकिन अब वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पा रहा था कि यूं सरेआम बुलंद खान की बहन ने उसके बेटे को रिजेक्ट किया और उस पर इस आलमगीर को तरजीह दी। अपने ख़ास आदमी को बुलाकर उसे चौधरी ने आलमगीर के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाने का कहा। आलमगीर नाश्ते की टेबल पर बैठा बुलंद खान के खान सामे के हाथ का बना मज़ेदार नाश्ता कर रहा था। बेशक ऐसा नाश्ता आलमगीर ने इससे पहले कभी नहीं किया था, लेकिन उसे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। सरसों का साग, मकई की रोटी, लस्सी, मक्खन, अचार, ऐसी क्या चीज़ थी जो डाइनिंग टेबल पर ना सजी हो। देसी के साथ साथ बदेसी नाश्ता भी रखा गया था कि अगर मेहमान को देसी नाश्ता पसंद ना आए तो वो अंडा ब्रेड और चाय के साथ नाश्ता करे। लेकिन आलमगीर को इतने शौक़ के साथ पराठे खाते देखकर बुलंद खान की खुशी की इंतहा नहीं थी। कल से लेकर अब तक बुलंद खान आलमगीर को 3-4 बार बोल चुके थे कि शहवार खान से उसकी बात कराई जाए। मैं अपने दोस्त से बात करने के लिए बहुत बेचैन हूँ और उससे बहुत गिले शिकवे करूँगा कि कैसे वो अचानक यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर चला गया और कभी राब्ता भी नहीं किया। जिगरी यार था वो मेरा। अगर मैं तुम्हें अपने बचपन की और तुम्हारे बाबा के बचपन की शरारतें और कारनामे बताने लगूं तो तुम हंस हंस कर पागल ही हो जाओ। आलमगीर नाश्ते से हाथ रोककर ज़ोर से हंसने लगा। अरे अंकल, बाबा ने मुझे सब कुछ बता रखा है, आपका जिक्र भी किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आते ही मैं खुद ब खुद आपकी हवेली पहुंच जाऊंगा और आपका बहनोई भी बन जाऊंगा। ये बात आलमगीर ने राबेल की तरफ देखकर एक आंख दबा कर कहा तो बुलंद खान खाना रोक कर हंसा। अरे छोड़ो, क्या बात करते हो बेटा, ये मेरी बहन है, छोटी, 25 साल की हो गई, लेकिन अब तक इसका शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं जिसके साथ भी इसकी शादी करने लगता हूँ ये कोई ना कोई बहाना कर देती है। और अब तो चौधरी इतने मान से अपने बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया था। मुझे भी बज़ाहिर फराज में कोई खामी नज़र नहीं आई, लेकिन इसको पता नहीं कैसे खबरें मिल गई कि फराज अच्छा लड़का नहीं है। मैं समझा ये जान छुड़वाने के लिए बोल रही है, इसीलिए इससे ज़रा सख्ती से पेश आया, लेकिन इसने तो हद ही कर दी। तुम्हें देखकर तुम्हें अपना शौहर कहने लग गई। यकीन मानो मेरे तो पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। लेकिन मैं जानता हूँ अपनी बहन को, ये ऐसी नहीं है। बुलंद खान ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी बहन को देखा। राबेल अपने भाई और उस शहरी चूजे के दरमियान खुद को मौजू बनता देखकर चुप सी हो गई थी। फिर यकदम बोली, भाई, आपने उस शहरी बाबू को के आगे क्या कुछ ला कर रखवा दिया है? ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं और ये साग खाकर यहाँ लमलेट हुआ पड़ा हो। यकीनन आपने ऐसी चीज़ें पहले कभी नहीं खाई होंगी। राबेल ने तंज़िया अंदाज से आलमगीर से पूछा। आलमगीर ने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, पहले कभी नहीं खाई, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हज़म कर लेता हूँ। फिर बुलंद खान की तरफ रुख करके बोला, भाई, मैं गांव घूम फिर अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। आप सोच नहीं सकते मुझे यहाँ आकर और आप लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पर खेत देखकर एक अजीब से सुकून महसूस हुआ है मुझे। मैं आज मज़ीद गाँव घूमना चाहता हूँ। बुलंद खान तेज़ी से रोटी का लुकमा मुंह में डालते हुए बोले, हाँ तो ठीक है, तो चले जाओ, रफ़ीक को साथ ले जाओ, लेकिन याद है ना, अपनी पिस्टल ज़रूर रखना, बुरा वक्त बता कर नहीं आता। जी जी भाई, मैं एहतियात करूँगा। वैसे भी अब मैं 2 दिन ही हूँ यहाँ, और कल हर हाल में मैंने पुलिस बुलवा कर अपनी ज़मीन कब्ज़े से छुड़वानी है। चौधरी अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठा है, इसे अब मैं अच्छी तरह से सबक सिखा कर दम लूँगा। आलमगीर सोच सोच कर बोल रहा था। बुलंद खान ने खाना वहीं रोक दिया और कहा, बेटा, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की कि पता करवाऊँ ये किसकी हरकत है, और ये बात मुझे पता चल भी गई कि चौधरी और उसके बड़े बेटे ने ही आप लोगों के मुलाजमों को यहाँ से मार मार कर भगा दिया और ख़ुद कब्ज़ा कर लिया और यहाँ ज़मीनों पर फसल उगाने लगे।
18 एकड़ ज़मीन का मामला है, कोई आम बात नहीं। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि आप हर कीमत पर अपनी ज़मीन चौधरी से वापस ले लो। लेकिन एक मसला है। आलमगीर ने हैरानी से बुलंद खान की जानिब देखा। क्या मसला? बुलंद खान बगौर आलमगीर की जानिब देखते हुए बोला, मसला ये है कि यहाँ की जो पुलिस है वो इतनी ईमानदार नहीं है कि तुम उनको बुलाओगे और वो तुम्हारा मसला हल कर देगी। यहाँ की पुलिस चौधरी के लिए ही काम करती है और जैसे चौधरी कहता है वैसा ही होता है। बुलंद खान की बात पर आलमगीर हैरान ही तो रह गया। यह क्या कह रहे हैं भाई? कौम के सिपाही जो हमारी हिफाजत करते हैं, वतन की रखवाले हैं, वो चौधरी की बात मानते हैं? इससे बड़ी नमक हरामी अपने वतन के साथ और कोई हो ही नहीं सकती। खैर, आप फिक्र मत करें, मैं शहर से पुलिस बुलवा लूँगा। मेरे वहाँ बहुत से पुलिस वाले जानने वाले हैं, इस बात की आप टेंशन मत लें। लेकिन पहले थाने जाकर मैं यहाँ FIR दर्ज ज़रूर करवाऊँगा। बुलंद खान ने धीरे से आलमगीर के कंधे को थपकी दी। फिर हुआ भी कुछ ऐसा, जब आलमगीर थाने FIR दर्ज करवाने गया कि उसकी ज़मीनों पर चौधरी ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है, तो SP SHO ने आलमगीर की बात को ध्यान से ही नहीं सुना। लगता है तुम शहर से आए हो, शहरी बाबू। अगर इतना ही अपनी ज़मीनों से प्यार था तो छोड़कर क्यों गए थे? और फिर अब इतने सालों बाद तुम्हें अचानक याद आ गया कि तुम लोगों की ज़मीनें हैं। बस करो। SHO का गैर संजीदा रवैया देखकर आलमगीर ने ज़रा सख्ती से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं FIR दर्ज करवाने आया हूँ और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी शिकायत पर चौधरी से जाकर जवाब तलब करें। SHO थोड़ा गड़बड़ा गया और बोला, ठीक है, मैंने FIR दर्ज कर दी है, जाओ हम देख लेंगे। आलमगीर ने सर को झटका और ये बात समझ गया कि यहाँ उसे इंसाफ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये बात आलमगीर वहाँ से उठते वक्त सोच कर आया था कि वो लाजमी शहर जाकर गांव के इस थाने में ईमानदार सिपाही भिजवाएगा जो सिर्फ हक सच के साथ हों और हराम ना खाते हों। फिर आलमगीर रफ़ीक को लेकर गांव में चहलकदमी करने लगा। यहाँ की फ़िज़ाएं आलमगीर को एक अजीब ही सुकून दे रही थीं। बाप को वीडियो कॉल करके भी आलमगीर ने गन्ने का खेत दिखाया और खेतों में इधर उधर काम करते लोग भी दिखाए जो आलू की फसल पर काम कर रहे थे। आलमगीर ने खुद भी जब ज़मीन के नीचे से आलू इस तरह बरामद होते हुए देखे तो उसे ये सब बहुत दिलचस्प लगा। रफ़ीक ने गांव में उसे इस तरह तरह के माल्टे भी खिलाए और गन्ना भी खिलाया। फिर ट्यूबवेल के पास जब वो पहुंचा तो सामने ही राबेल किसी लड़की के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थी। वह आज इतनी प्यारी लग रही थी कि आलमगीर की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। लेमन कलर का खूबसूरत जोड़ा पहने दुपट्टे को सर पर टिकाए जिस पर वाइट लेस लगी थी, उसे बहुत खूबसूरत सा तासुर दे रही थी। आलमगीर ने बैरूने मुल्क जितनी भी ज़िंदगी गुजारी थी, कभी भी किसी लड़की को सर पर दुपट्टा लेते हुए नहीं देखा था। और जब पाकिस्तान आया तो यहाँ भी ऑफिस में तकरीबन जितनी भी लड़कियाँ काम करती थीं वो यूँ सलीके से सर पर दुपट्टा नहीं रखती थीं, सिवाय अपनी माँ के। आलमगीर ने अब यहाँ राबेल को ही सलीके से दुपट्टा लिए हुए देखा था। आलमगीर कदम कदम चलता राबेल के पास पहुँचा। राबेल के पास खड़ी लड़की को तो जैसे करंट ही लग गया। वो तेज़ी से चलती हुई वहाँ से चली गई। रफ़ीक खान भी कुछ दूर फासले पर खड़ा फसल का मुआयना करने लगा। आलमगीर धीरे से हंस कर बोला, क्या मैं इतना खौफनाक लगता हूँ? तुम्हारी दोस्त मुझे देखकर ही भाग गई। राबेल मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं, वो डर के नहीं भागी। ये हमारे मुलाजमों में से एक मुलाजिम की बेटी है, यहाँ करीब ही उसका घर है। उस लड़की की शादी है परसों, तो जब उसने मुझे यहाँ खड़ी देखा तो जल्दी से मेरे पास आकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी कि उसे शादी में पहनने के लिए लहंगा चाहिए। राबेल सादगी से लड़की के बारे में आलमगीर को बताने लगी। आलमगीर को पता नहीं क्यों आज राबेल पिछले दिनों से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। जब भी आलमगीर को उसे ख़ुद को शौहर कहने वाली बात याद आती तो हंस पड़ता। आलमगीर बोला, अच्छा तो फिर आप लोग भी जाएंगे उस लड़की की शादी पर? राबेल हाथ से आलमगीर को चलने का इशारा करते हुए बोली, जी ज़रूर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ आप भी 1-2 दिन और रुक जाएं। परसों ही तो शादी है नूरी की। मैं आपको दिखाऊंगी कि गांव की शादियाँ कैसी होती हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। राबेल की बात पर आलमगीर भी सोच में पड़ गया। सही कह रही हो, मैं कुछ सोचता हूँ। मुझे तो गांव इतना ज़्यादा पसंद आया है कि मेरा यहाँ से वापस जाने को दिल ही नहीं कर रहा। मेरा पहला तजर्बा होगा जब मैं गांव की किसी शादी को देखूंगा। अच्छा, तुम्हारा वो टाइगर कहाँ है? आलमगीर के पूछने पर राबेल तिनक कर बोली, क्यों, गोली मारनी है उसे? आलमगीर कहका लगा कर हंसा, अरे नहीं नहीं, मैं क्यों गोली मारूंगा उसे? वो तो तब बस मुझे कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए पिस्टल निकाल ली। खैर छोड़ो, रफ़ीक पता नहीं कहाँ चला गया है, चले घर वापस। आलमगीर के पूछने पर उससे पहले कि राबेल कुछ बोलती,
चिकनी मट्टी पर राबेल का पाँव फिसला और वो बुरी तरह से गिरने वाली थी, लेकिन आलमगीर ने अपनी मजबूत बाहों में राबेल को थाम लिया। राबेल के गदास जिस्म का लम्स जैसी आलमगीर को महसूस हुआ तो वह हैरानी से राबेल के खूबसूरत चेहरे की जानिब देखने लगा, जिसकी आंखें गिरने के डर से खौफ से फैल गई थीं। लंबी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखें राबेल ने ज़ोर से मेचकर खोली तो आलमगीर को इन आँखों में अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ। एक लम्हे का खेल था, लेकिन दोनों के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। राबेल ने धीरे से संभल कर खड़ा होते हुए अपना आप आलमगीर के मजबूत हिसार से छुड़वाया। घबरा कर इधर उधर देखने पर राबेल को महसूस हुआ कि शुक्र है किसी ने नहीं देखा। फिर दोनों कुछ ना बोलते हुए तेज़ी से कदम उठाकर घर की जानिब बढ़ने लगे। आलमगीर भी मसहूर सा राबेल के कदम से कदम मिलाने लगा। आलमगीर पहला इंसान था जिसने राबेल को यूं बचाने के लिए तड़प कर थामा था, और राबेल को बुरा भी नहीं लग रहा था, तो अपनी अजीब सी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। दिल ने धीरे से राबेल को मोहब्बत हो जाने की खुशखबरी दी। राबेल के चेहरे पर हल्की सुर्खी छाते हुए देखकर आलमगीर को वो इतनी प्यारी लग रही थी कि आलमगीर को लगा इससे ज़्यादा हसीन चेहरा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। आलमगीर यहाँ आकर यहाँ गांव के लोगों का रहन सहन और खेत देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी 28 साला ज़िंदगी में से 20 साल मुल्क से बाहर ही गुजारे थे। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ यूके में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक ही वो महसूस करने लगा कि उसका बाप उदास रहने लगा है। काफ़ी बार पूछने पर बाप ने दिल की बात बेटे से आखिर कह डाली कि उन्हें अपना वतन शदीद याद आ रहा है और अब वो चाहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं। आलमगीर और उसकी माँ ने भी शहवार खान की इस ख्वाहिश पर सरे तस्लीम खम किया और 2 महीनों के अंदर अंदर यूके से अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके लाहौर आ गए। पहले 6 माह दो उन्हें यहाँ सेटल होने में लग गए। फिर एक दिन शहबाज खान ने बेटे को अपनी ज़मीनों के बारे में बताया और ख्वाहिश जाहिर की कि वो जाकर बस देखना चाहते हैं। बेशक वो अपनी ज़मीनों को शुरू में अपनी एक जानने वाली फैमिली को ठेके पर देकर गए थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ शहवार खान ने पाकिस्तान राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया, तो वो नहीं जानता था कि पीछे उसकी ज़मीनों का क्या हाल होगा। अल्लाह ने उनको यूके में ही इतनी दौलत से नवाज दिया था कि पाकिस्तान वाली ज़मीन का कभी हिसाब किताब लेने का शहवार खान को ख्याल ही नहीं आया। लेकिन अब वो चाहते थे कि वो अपने गांव जाएं, अपना घर देखें जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, गांव की खुली फ़िज़ा में खुलकर सांस लें। आलमगीर ने बाप की इस ख्वाहिश को भी रद्द नहीं किया, लेकिन वो इस बात पर हरगिज़ नहीं माना कि इतने अरसे के बाद अब अकेले वहाँ जाएं। बाबा, आप आराम करें, मैं पहले जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ। पता नहीं इतने सालों से जो हमारी ज़मीनें थीं वो अब हमारी हैं भी या नहीं। मैं पहले जाकर पता करके आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको लेकर चलूँगा। आलमगीर ने अपने टफ स्केड्यूल से टाइम निकाला। इकलौती औलाद होने के बावजूद आलमगीर अपने माँ बाप का इंतहाई फर्माबरदार बेटा था, और आजकल के ज़माने में भी वो अपने वालिदैन की इस तरह खिदमत और प्यार मोहब्बत करता कि लोग हैरान होते कि यूके के आज़ाद माहौल में रह कर भी आलमगीर इतना सुलझा हुआ कैसे है। लेकिन अब जब वो गांव आया तो कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद उसे मालूम हुआ कि उनकी 18 एकड़ ज़मीन पर चौधरी ने कब्ज़ा कर रखा है। जब चौधरी को मालूम हुआ कि बरसों पहले जो शहवार खान यहाँ से जा चुका था, जिनके मज़ारों को चौधरी के बंदों ने मार मार कर ज़मीनों से भगा दिया और ख़ुद चौधरी ने शहवार खान की 18 एकड़ ज़मीन पर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया। चौधरी ने जब सुना कि शहवार खान का बेटा आलमगीर अपनी ज़मीन के पीछे इतने सालों बाद आया है, तो उसने अपने बंदे भेजकर आलमगीर को डराने की खातिर उस पर हमला करवा दिया। वो लोग बस आलमगीर को डराकर भगाना चाहते थे, इसीलिए आलमगीर के सर पर किसी भारी चीज़ का वार करते हुए उसे बेहोश करके खेतों में गिरा दिया। उन्हें लगा था कि आलमगीर डरकर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन बुलंद खान के आदमियों ने आलमगीर को जब ज़ख्मी हालत में पाया तो वो उसे उठाकर हवेली ले आए। लेकिन अब आलमगीर को बुलंद खान की बात पर भी यकीन आ गया था कि यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो आलमगीर ने उसी दिन अपने एक दोस्त को फ़ोन करके पुलिस की नफरी शहर से मंगवाई। चौधरी ने जब देखा कि आलमगीर अब हरगिज़ अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाला और वो लेकर ही रहेगा, शहर से आई हुई पुलिस को देखकर तो चौधरी के हाथों के तोते ही उड़ गए थे। चौधरी ने सोचा कि अब जब आलमगीर को उसकी ज़मीन का कब्ज़ा दे देना चाहिए, नहीं तो चौधरी के और कई तरह के नाजायज़ काम पुलिस के सामने आ जाएंगे
تو وہ کیا کرے گا؟ عالمگیر کو اپنی زمین کا قبضہ مل گیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ باپ کو فون کر کے بھی یہ خوشخبری سنائی۔ پھر عالمگیر نے اعلیٰ حکام سے بات کر کے گاؤں کے تھانے میں موجود پولیس والوں کی شکایت لگائی تو اگلے دن ہی ان سب پولیس والوں کو نوکری سے نکال دیا گیا اور گاؤں میں ایماندار اور اپنی وردی اور وطن سے محبت کرنے والے سپاہیوں کو بھیجا گیا۔ بلند خان بھی عالمگیر کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ کیسے اس نے ایک دن کے اندر ہی اندر اپنی زمین کا قبضہ بھی واپس حاصل کر لیا تھا اور تھانے میں سارے پولیس والوں کا نیا سٹاف بھی منگوا لیا تھا۔ جب عالمگیر کا یہ سارا ضروری کام ختم ہو گیا تو رات کو وہ واپس شہر جانا چاہتا تھا، لیکن رابعہ کے کہنے پر ایک دن مزید رک گیا کہ اب گاؤں کی شادی دیکھ کر ہی جائے گا۔ شادی تو صرف بہانہ تھی۔ عالمگیر کو اپنے دل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن بس عالمگیر جب بھی رابعہ کو اپنے قریب دیکھتا تو وہ یہی چاہتا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیشہ رابعہ اس کے پاس ہی رہے۔ شروع سے ہی عالمگیر جینس شرٹ یا فور پیس ہی پہنتا آیا تھا، اس لیے یہاں گاؤں میں بھی سب سے الگ اپنے پہناوے کی وجہ سے ہی وہ لگ رہا تھا۔ لیکن آج رانی کی شادی پر جانے کے لیے بلند خان نے عالمگیر کے لیے سفید رنگ کا شلوار قمیص تیار کروا رکھا تھا۔ عالمگیر بلند خان کی اس محبت پر دل سے خوش ہوا۔ اس نے پہلے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے، لیکن اب وہ یہ تجربہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ کلف لگی سفید کاٹن کی شلوار قمیص پہن کر عالمگیر کو آئینے میں اپنا سراپا بہت دلکش لگ رہا تھا۔ بلند خان نے بھی جب عالمگیر کو تیار ہو کر آتے ہوئے دیکھا تو والہانہ انداز میں اٹھ کر بولا، جی، اور شیر اب لگ رہا ہے نا پٹھان، جاؤ رفیق خان کے لیے واسکٹ بھی لے آؤ۔ واسکٹ پہن کر عالمگیر کو اپنا آپ بہت روبدار سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اسے انتظار بس رابعہ کو دیکھنے کا تھا۔ بلند خان اپنے ملازم کی بیٹی کی شادی پر سارا خرچہ خود کر رہا تھا، اس لیے تقریباً پورا گاؤں ہی شادی پر موجود تھا۔ عالمگیر کو بھی سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ جب کافی دیر سے اسے رابعہ نظر نہیں آئی تو رفیق سے پوچھ ہی بیٹھا کہ تمہاری بیوی جی نہیں آئی شادی پر؟ رفیق خان بولا، جی سائیں آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ عورتوں والے حصے میں ہے نا، یہ تو مردان خانہ ہے، کیا آپ کو یہاں پر کوئی عورت نظر آ رہی ہے؟ عالمگیر نے نفی میں سر ہلایا، پھر دل میں سوچا کہ یعنی اب وہ رابعہ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ہی عالمگیر کو گھر کے اندر سے بلاوا آ گیا کہ رابعہ اسے بلا رہی ہے۔ بلند خان نے اپنے ملازم سے کہہ کر، شہر سے میرا ایک خاص دوست آیا ہے، اس نے کبھی گاؤں میں ایسی شادیاں ہوتی نہیں دیکھی تو وہ سب دیکھنا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملازم کو بھی اس بات پر نہیں اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو بلند خان کو اپنا مائی باپ مانتے تھے، اسی لیے عالمگیر کو گھر کے اندر بلا لیا گیا۔ رابعہ نے کرسی ذرا سی سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، ادھر آؤ شہری چوزے۔ عالمگیر بے ساختہ ہنسا، اسے آج پھر سے پہلے دن والی رابعہ دیکھنے کو مل رہی تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ، اور تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ کچھ عورتیں ان میں سے ایسی ہیں جو سخت پردہ کرتی ہیں، بس میں نے ہی سفارش کروا کر تمہیں اندر بلوایا ہے کہ تم یہاں سے بیٹھ کر آرام سے رسمیں وغیرہ دیکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں بیٹھے رہو، تھوڑی دیر میں زبردست رسمیں شروع ہونے والی ہیں، تو دیکھتے رہنا۔ عالمگیر دلچسپی سے رابعہ کی بات سننے کے بعد سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی 5-6 لڑکیاں پنڈال میں کھڑی ہو گئیں اور نہایت مہذب طریقے سے ڈانس کرنے لگی۔ رابعہ بھی ان کے ساتھ مل کر لڈی ڈالنے لگی۔ عالمگیر کی نظریں بس رابعہ کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ آج آسمانی رنگ کے خوبصورت شرارے میں نقشقسی تیار کسی کو بھی دیوانہ بنانے کا ہنر رکھتی تھی۔ ماتھے پر سجا ٹیکا اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگا رہا تھا۔ عالمگیر کو یہ بات وہیں بیٹھے بیٹھے معلوم ہو گئی کہ وہ رابعہ کے بغیر اب نہیں رہ سکے گا۔ عالمگیر نے تھوڑا سا ہی فنکشن دیکھا اور خود اٹھ کر باہر آ گیا۔ سوچا کہ ایسے انجان لڑکیاں میرے سامنے شرمائی گھبرائی سی رسمیں کر رہی ہیں۔ باہر آ کر بھی اس نے مزید رسمیں دیکھیں، پھر مزیدار سا کھانا کھایا۔ رات کو سوتے وقت بار بار اسے رابعہ کا خوبصورت سراپا یاد آتا رہا۔ عالمگیر نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر وہ ضرور ماں باپ سے رابعہ کے بارے میں بات کرے گا۔ پھر اگلے دن بلند خان سے مل کر وہ شہر آنے کے لیے نکل پڑا، لیکن بلند خان نے اپنے کچھ ملازم عالمگیر کے ساتھ احتیاط کے طور پر بھیجے کہ وہ گاؤں سے تھوڑا دور تک چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ عالمگیر نے بہت کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ہی اپنی گاڑی پر چلا جاؤں گا، لیکن بلند خان کے اصرار پر اسے بلند خان کی بات ماننا پڑی۔
آتے وقت بلند خان نے عالمگیر کی گاڑی کو گاؤں کی سوغاتوں سے بھر ڈالا تھا۔ عالمگیر ان کی یہ محبت دیکھ کر تہہ دل سے شکر گزار تھا۔ عالمگیر کو لگا تھا کہ صرف اسی کے دل میں رابیل کے لیے محبت ہے، لیکن جب بلند خان سے ملتے وقت پیچھے کھڑی رابیل کو اپنی طرف یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے پایا تو عالمگیر کو معلوم ہوا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ عالمگیر کے جانے کے بعد رابیل کو بھی یہ بات محسوس ہوئی کہ کچھ خالی پن سا ہو گیا ہے۔ اس شہری چوزے کے جانے کے بعد اکثر رابیل اداس رہنے لگی۔ اب تو اس نے شرارتیں بھی کم کر دی تھی، گھر سے باہر جانا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ بلند خان مسکرا کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بالآخر میری بہن اب اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ بلا وجہ باہر جانا اور ٹائیگر کو ساتھ لیے پھرنا کم کر دیا ہے۔ اچھی بچی بنتی جا رہی ہو۔ رابیل دل میں بولی، آپ کیا جانے بھائی، میرے دل میں کتنی بے چینی بھر گئی ہے۔ شہری چوزے کے واپس جانے کے بعد میرا تو دل ہی نہیں کرتا گھر سے باہر نکلنے کو یا کچھ کرنے کو۔ لیکن بلند خان بہن کو سمجھدار ہوتا دیکھ کر خوش تھا۔ عالمگیر نے شہر جا کر باپ کو گاؤں کی ایک ایک بات بتائی، چودھری کے بارے میں بھی بتایا۔ ماں تو گاؤں سے آنے والی سوغاتوں کو اپنے قریبی عزیز و اقارب میں بانٹ رہی تھی۔ وہ یہ سب چیزیں پا کر اتنی خوش تھیں کہ جیسے یہ سب کچھ پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ عالمگیر نے تو ہنس کر کہہ ہی دیا کہ ماما اب تو ایسے کر رہی ہیں جیسے آپ نے یہ گنے اور مالٹے گڑ ساگ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ماں بیٹے کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیر کر بولی، ایسی بات نہیں ہے بیٹا، بلند بھائی نے اتنے پیار سے یہ سب چیزیں بھیجی ہیں، ان سب چیزوں میں ان کا خلوص اور محبت جھلکتی ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں، پہلی بار گاؤں سے میرے لیے ایسی سوغاتیں آئی ہیں۔ اور تم بتاؤ، جب سے گاؤں سے آئے ہو مجھے کچھ بدلے سے لگ رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ وہاں گاؤں کی کوئی گوری مٹیار تو نہیں پسند آ گئی تمہیں؟ ماں کی اس بات پر عالمگیر کہکا لگا کر ہنسا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ماما صحیح کہا ہے کسی نے کہ ماں تو ایکس رے مشین ہے۔ عالمگیر کی اس بات پر ماں سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹے کے قریب آئیں اور خوش بھری حیرت سے بولی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ عالمگیر، میں تو اتنے سالوں سے تمہیں شادی کا بول بول کر تھک گئی ہوں، لیکن تم میری یہ خواہش پوری نہیں کر رہے۔ کیا سچ میں تمہیں وہاں گاؤں میں کوئی پسند آ گئی ہے؟ پلیز مجھے جلدی بتاؤ نا۔ جی ماں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رابیل بلند بھائی کی چھوٹی بہن ہے۔ پھر آہستہ آہستہ خود پر گزری تمام باتیں ماں کو بتانے لگا کہ کیسے رابیل نے چودھری کے بیٹے سے بچنے کے لیے عالمگیر کو اپنا شوہر کہہ دیا تھا۔ ماں تو یہ بات سن کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی، پھر ہنسی کے درمیان بولی، بھائی جیسے تم مجھے بتا رہے ہو نا، میری بہو تو پھر بہت ہی مزیدار لڑکی ہے۔ میں آج ہی تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں کہ بلند بھائی کی طرف جلد سے جلد ہمیں اب جانا پڑے گا۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا وہ بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ عالمگیر سوچ میں پڑ گیا، پھر سوچتے ہوئے بولا، ماں مجھے کچھ لگتا تو ہے کہ ہاں وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، لیکن میں 100% شور نہیں ہوں۔ لیکن میں ایک بار ٹرائی ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ رابیل مجھے بہت اچھی لگی ہے اور وہ ہے بھی اتنی ہی پیاری۔ آپ جب اسے دیکھیں گی تو یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ آپ بابا سے بات کر لیں، پھر کچھ دن تک سب گاؤں چلیں گے تو آپ لوگ بلند خان سے میرے رشتے کی بات کریے گا، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ماں تو بیٹے کے منہ سے اپنی شادی کی بات سن کر بہت ہی خوش تھی۔ پچھلے 4-5 سالوں سے ماں کی ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر صحرا سجا دیکھیں، لیکن عالمگیر پہلے پڑھائی اور پھر بزنس میں اتنا مصروف تھا کہ شادی کے نام پر ہی بھٹک جاتا۔ لیکن اب جب وہ خود کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا تو ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اپنے شوہر شہوار خان سے بھی عالمگیر اور رابیل کے بارے میں جب بات کی تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ پھر 1 مہینے کے اندر ہی شہوار خان نے گاؤں جانے کا پلان بنایا اور اس بار وہ بلند خان کے لیے شہر سے بہت سارے تحائف وغیرہ لے کر جا رہے تھے۔ عالمگیر کے دل میں ہلچل سی مچی تھی، یہ پتہ نہیں رابیل رشتے کے لیے ہاں کرے گی بھی یا نہیں۔ دوسری طرف رابیل کو آج ناشتے کی ٹیبل پر جب بلند بھائی نے بتایا کہ عالمگیر اپنے ماں باپ کے ساتھ آ رہا ہے تو رابیل کا چہرہ ایک دم کھل اٹھا۔ ملازموں سے گھر کو اچھی طرح سے رابیل نے صاف کروایا، مہمان خانے کو خوشبو سے معطر کر دیا، اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہترین کھانا بنوایا۔ وہ عالمگیر کے آنے پر بے تحاشا خوش تھی۔ ابھی تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ رشتے کی بات کرنے ہی آ رہے ہیں۔ شام کو عالمگیر کو دیکھ کر رابیل کے دل میں سکون اترنے لگا۔ دوسری طرف عالمگیر بھی رابیل کا دیدار کر کے بے تحاشا خوش تھا، اور عالمگیر کی ماں تو رابیل کو دیکھ کر ہی اس کے صدقے واری جا رہی تھیں۔ رات کا کھانا بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔
بلند خان اور شہوار خان ایک دوسرے میں اتنا مگن تھے کہ انہیں کسی اور کا خیال ہی نہیں تھا۔ اتنے سالوں بعد مل رہے تھے، بار بار ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے، پھر اونچا اونچا ہنستے، اپنے بچپن کی باتیں یاد کرتے۔ آدھی رات کا وقت ہو گیا لیکن یہ دونوں دوست سونے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ رابیل نے عالمگیر اور اس کی ماں کو مہمان خانے میں آرام کرنے کا کہا۔ عالمگیر تو رابیل کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ اگلے دن پھر سے ناشتے پر بہت خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ بالآخر عالمگیر کی ماں بول ہی پڑی، بھائی صاحب، ہم نے یہاں 10-15 دن رہنا ہے، آپ کیا تکلفات میں پڑ گئے ہیں؟ اتنا کھانا نہ بنوایا کریں، ہم باری باری یہاں کی تمام ڈشز کھا کر ہی جائیں گے، ٹینشن نہ لیں۔ روکیہ کی اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ جی جی بہن، میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کس طرح کروں، بس میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتا، اور اپنے یار سے مل کر تو میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اور کسی کام کا ہوش ہی نہیں ہے۔ پھر عالمگیر، بلند خان اور شہریار خان زمینوں کی طرف نکل گئے۔ رقیہ بیگم رابیل کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ انہیں بھی یہاں آ کر سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ چودھری نے جب عالمگیر، شہریار خان اور بلند خان، جو کبھی اس کا دوست ہوا کرتا تھا، ان کو اکٹھے زمینوں پر گھومتے ہوئے دیکھا تو چودھری کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ دل ہی دل میں چودھری بولا، گھوم لو جتنا تم لوگوں نے گھومنا ہے، میں ایسا بدلہ لوں گا تم لوگوں سے کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ رابیل کی شادی سے انکار کرنے کے کچھ دنوں بعد ہی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ عالمگیر رابیل کا شوہر نہیں ہے۔ انہیں بلند خان پر بھی غصہ آیا، جن کی بہن سب کے سامنے سرعام کسی غیر انسان کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی، تو اس نے بہن کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا آگے سے۔ چودھری کو اپنی 2 بار کی گئی تذلیل جب بھی یاد آتی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ ایک تو رابیل نے جب اس کے بیٹے کو ریجیکٹ کیا اور رشتے سے انکار کیا، اس کا غصہ بھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ عالمگیر نے اگر آ کر اس کے اتنے سالوں کی گئی محنت پر پانی پھیر دیا اور اپنی زمین واپس لے لی، اور تو اور اب تو تھانے میں بھی کوئی چودھری کی بات نہیں سنتا تھا۔ اسی لیے چودھری اور اس کا بیٹا بدلے کی آگ میں جلنے لگے۔ چودھری نے دل میں یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ وہ بلند خان سے اپنی ان تمام بے عزتیوں کا بدلہ ضرور لے گا۔ آج شام کو عالمگیر نے ہمت کر کے رابیل سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ رابیل تو گھبرا کر سیڑھیاں نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ عالمگیر نے رابیل کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور کہا، یہ وہی ہاتھ ہے نا جسے تم نے پہلے دن اپنا شوہر کہہ کر تھاما؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ تم ساری زندگی تھامے رکھو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہیں میرے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ رابیل کی تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس نے شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ عالمگیر پر ٹھنڈی پھوار برسنے لگی، یہ جان کر ہی کہ اس کی محبت بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ لیکن جب اگلی شام وہ دونوں کھیتوں میں چہل قدمی کر رہے تھے تو چودھری کے بیٹے فراز نے اچانک سامنے آ کر پسٹل نکالی اور رابیل کی جانب نشانہ باندھ کر گولی چلا دی۔ عالمگیر اس اچانک افتاد پر گھبرا گیا۔ فراز تو گولی چلا کر بھاگ گیا، لیکن جب عالمگیر نے بے ہوش پڑی رابی کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جلدی سے رابیل کی طرف آیا۔ رابیل کو گولی نہیں لگی تھی، گولی بالکل رابیل کے پاس سے ہو کر گزری تھی، وہ بس ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جلدی سے اٹھا کر عالمگیر اسے گھر کی طرف لایا۔ کچھ دیر بعد رابیل کو تو ہوش آ گیا، لیکن عالمگیر نے پولیس بھجوا کر چودھری کے اوباش بیٹے فراز کو حراست میں دلوایا اور اس پر سخت سے سخت سزا عائد کرنے کا کہا۔ بلند خان اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ تبھی شہریار خان نے بھی وہ بات کہہ ڈالی جس مقصد کے لیے وہ لوگ گاؤں آئے تھے۔ بلند، میرے یار، میں تو راوی اور بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بلند خان، جو تھوڑی دیر پہلے بہن کی وجہ سے پریشان تھے، اچانک ہی اپنے دوست کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ پھر عالمگیر کی جانب دیکھا تو عالمگیر بھی بول اٹھا، جی بلند بھائی، میں رابیل سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ ظاہر سی بات ہے، بلند خان کو بھی عالمگیر اتنا پسند تھا کہ اسے رابیل اور عالمگیر کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور آج جو کچھ ہوا تھا وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کو جلد سے جلد شادی کر کے یہاں سے بھیج دیں۔ سب کچھ بخوشی طے پا گیا۔ چودھری، جو پہلے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، اب اپنے بیٹے کو جیل سے چھڑوانے کے چکروں میں لگا ہوا تھا، لیکن کہیں بھی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے مہینے ہی عالمگیر دھوم دھام سے رابیل کو بیاہ کر شہر لے گیا۔ رابیل خود کو بہت خوش قسمت محسوس کر رہی تھی، جسے عالمگیر جیسا خوبصورت شوہر ملا۔ کسی کی محبت ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ دوسری طرف عالمگیر رابیل کو پا کر پوری دنیا کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ شاندار ولیمے کے بعد وہ دونوں ہنی مون ٹرپ پر UK چلے گئے۔ رابیل کو یوں خوش ہوتا دیکھ کر عالمگیر بھی وارفتگی سے رابیل کو سینے سے لگا لیتے۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بے تحاشا خوش تھے۔
اور اب زندگی یوں بھی ان کے لیے مسکراہٹیں لے کر آنے والی تھی۔ رابیل کی شرارتوں نے ان دونوں کی زندگی میں مزید رنگ بکھیر دیے تھے۔ ختم شد